اس تیسرے حصے کی تقسیم کو بھی میں ذرا آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس میں پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ آیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، ان کے لیے واضح آیت کیا ہے کہ مردار زمین ہوتی ہے جس کو ہم دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، جس میں سے پودا نکلتا ہے اور اس کو وہ کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، پھر باغوں کی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھلوں کو کھاؤ، تم نے اپنے ہاتھ سے تھوڑی بنائے، وما عملتہ ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ سے تو یہ پھل نہیں بنائے، تو شکر کیوں نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومما انفسہم ومما لا یعلمون، اور کتنی عظیم وہ ذات ہے، کتنی کمال والی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، ہر طرح کی چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں اور تم میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ اس کا خلاصے میں تین باتیں کر دوں کہ ان آیات کے مجموعے میں تین نمایاں باتیں کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کا رزق کھلایا ہے اور یہ بھی کہا ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور تیسری بات یہ کہی ہے کہ ہر انسان اور انسان کے علاوہ کئی مخلوقات کو بھی جوڑوں میں بنایا گیا ہے۔ تو یہ تین نمایاں باتیں کی گئی ہیں خلق کے بارے میں۔ اس کے بعد جب موضوع بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ ان کے لیے ایک مزید آیت، مزید واضح نشانی کیا ہے کہ رات جس میں سے ہم دن کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اس کے بعد فوراً جب دن کی بات آئی تو سورج کی بات آ گئی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ ان دو آیات میں دو باتیں کی گئی ہیں، سورج کا اپنا ایک واضح سفر ہے اور اس کی ایک مقدار اللہ تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہے کہ کتنا کہاں تک پہنچے گا، کب پہنچے گا، اس کا اپنا ایک سفر ہے، اور ساتھ ہی چاند کی منزلوں کا ذکر ہے، قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سورج اور چاند کا ذکر ہے، کہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند تک پہنچ جائے، چاند کو جا کر آ پکڑے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور پھر کہا ہے کہ رات دن سے پہلے نہیں آ سکتا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر اپنے اپنے گردے میں اپنے دائرے میں چل رہے ہیں۔ پھر اولاد کی بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے مزید آیت کیا ہے کہ ان کی اولاد کو ہم کشتیوں پر چڑھا دیتے ہیں، بھر دیتے ہیں کشتیوں کو۔ وَتَرَكْنَا لَهُمْ بِمِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور کشتی کے بارے میں اور دوسری سواری کے بارے میں اہم بات سمجھنے کی ہے، لوگ سفر کیوں کرتے ہیں؟ رزق کے لیے۔ کوئی کشتی پر چڑھ رہا ہے، کوئی صحرا میں یعنی اونٹ پر سواری کر رہا ہے، تجارت کے لیے کر رہا ہے، رزق کے لیے کر رہا ہے، تو اسی لیے میں نے لکھا ہے یہاں پر رزق کا اہتمام۔ لیکن رزق کے اہتمام میں اس اہتمام میں رزق بھی ہے، رزق میں رزق بھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کے؟ رستے میں آپ مر سکتے ہیں، کشتی ڈوب سکتی ہے، آپ پر حملہ ہو سکتا ہے، تو کیا کہا ہوا إِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَا هُمْ يُنقِذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، کہ آپ جب کشتی میں سفر کرتے ہیں تو آپ دوسری منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو آپ کو ڈبو دیتے، کوئی سننے والا بھی نہ ہوتا، کوئی بچانے والا نہ ہوتا، یہ تو صرف ہماری رحمت ہے کہ آپ آخر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں میں نے لکھا ہے موت سے بچانا سفر کے دوران، اللہ تعالیٰ موت سے بچاتا ہے سفر کے دوران۔ یہ آخری تین ایلیمنٹ ہیں اس سیکشن کے۔ اس میں ایک تناسب کی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی بات کی تھی کہ زمین مردہ ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، اور آخری بات یہ کہی ہے کہ تم زندہ ہوتے ہو، میں چاہوں تو تمہیں مردہ کر دوں، کیونکہ اب سفر میں ہوتے ہو تو زندہ رہتے ہو۔ کون زندہ رکھ رہا ہے تمہیں؟ میں زندہ رکھ رہا ہوں۔ دوسری بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ رزق کھلاتا ہے، ہر طرح کے پھل کھاؤ اور رزق کھاؤ، اور یہاں کہا ہے کیسے تمہارے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے، سفر کے ذریعے تمہارے رزق کا اہتمام ہوتا ہے۔ تیسری بات کہی کہ انسان اور دوسری مخلوق کے کیا بنائے ہیں، جوڑے سے کیا بنتی ہے؟ اولاد۔ وہاں جوڑوں کا ذکر، یہاں اولاد کا ذکر، سبحان اللہ۔ پھر بات کی تھی کہ رات سے دن کو کھینچا جاتا ہے، اور پھر کہا رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی، دوبارہ رات دن کا ذکر۔ درمیان میں سورج کے بارے میں کہا کہ سورج کا اپنا سفر ہے، چاند کی اپنی منزلیں ہیں، اور پھر کہہ دیا کہ سورج چاند تک نہیں پہنچ سکتا اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی۔ تمام باتوں کی ایک سیمیٹری بنتی ہے، ایک کا تناسب دوسری سے، دوسری کا تیسری سے، تیسری کا چوتھی، اس طرح سے بات بنتی ہے پوری مکمل۔ یہ قرآن کے اعجاز میں سے ہے، قرآن کی ایک خاص ترتیب، ان آیات کی ترتیب۔ اسی لفظ کی بات میں دوبارہ آپ کے سامنے دہرا دوں، والقرآن الحکیم، قرآن حکمت سے بھرا ہوا، حکیم کے معنی بنی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، محکم کو، کہ آیات کا اس طرح کا جوڑ۔ اس کو اگر آپ لٹریچر کے حساب سے پڑھیں، میں نے ایک دفعہ یہ تو میری ریسنٹ اسٹڈیز ہیں،
اس قسم کی ترتیب میں نے تقریباً 25 صورتوں کی ابھی تک مکمل کی ہے, دس کائنڈ آف انالیسس, رائٹ. لیکن جب میں نے ان میں سے کچھ چیزیں بھی کچھ لٹریچر پروفیسرز کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ دیکھو یہ آرگنائزیشن کیسے ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ دس از ویری کیئرفل آتھرشپ, یعنی اس کو ایڈٹ کرنا اور اس کی تنظیم کو اس طرح کرنا, اس کی ترتیب کو اس طرح مرتب کرنا, یہ بہت احتیاط سے اور بہت ریویژن کے ساتھ کیا گیا ہے. ان کے یہاں یہ بہت ریویژن کے ساتھ کیا گیا. اب ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے, ان لوگوں کا جب قرآن کے بارے میں جو غیر مسلمس کے اکیڈمکس کے جو تنقید ہوتی ہے قرآن کے بارے میں, وہ کئی طرح کی ہوتی ہے. اس کے بارے میں اس حلقے میں خاص میں صرف اس بات پہ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جمع کیسے ہوا ہے. مختصر سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے ویسٹرن اکیڈمکس میں, یہاں یونیورسٹیز میں کہا جاتا ہے کہ دو طرح کے ٹریڈیشن ہوتے ہیں. ایک اورل ہوتا ہے, یعنی زبانی بات آگے پڑھائی جاتی ہے, کوئی پرانے زمانے کا شعر ہے, اس نے کسی اپنے بچوں کو سنایا, انہوں نے اپنے بچوں کو سنایا, اس طرح آگے بات بڑھی, رائٹ. اور ایک ہے لکھا ہوا ٹریڈیشن, یعنی کسی نے کوئی ٹرانسکرائب کر لی بات, کاغذ پر آ گئی, کسی چمڑی پر آ گئی, کسی پتھر پر لکھی گئی. ان کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ ریلائبل کون سی چیز ہے؟ لکھی ہوئی چیز. کیونکہ سنی ہوئی چیز ہو سکتا ہے کسی کی میموری میں کوئی خلل آ جائے, اس کو آدھی بات یاد رہے, اس کو وہ پوری بات یاد نہ رہے. ہو سکتا ہے جیسے میں ہوں, میں اپنے بچوں کو کہانی سناتا ہوں شیر کی اور چوہے کی, جب میری بڑی بیٹی چھوٹے بچے کو سنا رہی ہوگی تو اس کا اپنا ورژن ہے. میں نے کہا یہ تو میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا. کہتے مجھے تو یہ یاد ہے. بدل جاتی ہے نا بات. اگر کہیں سنی بات آگے کی جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی آپ کی طرف سے ایڈیشن سبٹریکشن ہو جاتی ہے, وہ لاجیکل سی بات ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن جب دیا گیا تو لکھا دیا گیا یا اورل ٹریڈیشن دیا گیا؟ اورل. لکھا تو نہیں دیا گیا ہمیں, رسول تو پڑھتے بھی نہیں تھے, لکھتے بھی نہیں تھے. یہ تو الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہیں. اور قرآن کے پہلے حفاظت کرنے والے اصلی حافظ تھے, یعنی لکھنے سے پہلے قرآن تو حفظ کیا گیا ہے. لکھا تو بعد میں گیا ہے, اور جو لکھا بھی گیا ہے وہ ادھر ادھر تھوڑا بہت ادھر کہیں اور کہیں. ایک جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ایک مصحف ہے, جیسے یہ بھی ایک مصحف ہے, ایسے تھوڑی تھا. کچھ آیتیں پتھروں پہ لکھی ہوئی ہیں, کچھ چمڑی پہ لکھی ہوئی ہیں, کچھ ہڈی پہ لکھی ہوئی ہیں, اس طرح تھا معاملہ. تو اس کو آپ مصحف تھوڑی کہہ سکتے ہیں. وہ تو ایک بہت بڑا تھیلا ہوتا ہے جس میں وہ ساری آیات جمع ہوتی, لیکن وہ بھی اس ترتیب میں نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ہاں یہ پھر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ قرآن تو تم لوگوں کا یعنی ایک زبانی ٹریڈیشن ہے, بعد میں کتابی شکل اس کی ہوئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں آ کر وہی ہو جو پہلے تھا؟ اس میں تو انسان کی عقل, انسان کی یادداشت, وہ تو کمزور چیز ہے, اس کو ریلائبل کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بائی میں ایک اور مزید بات کا اضافہ کر دوں. ان کے ہاں اگر لکھی ہوئی چیز بھی ہونا وہ بھی ریلائبل نہیں ہے, اس میں بھی شک کی گنجائش ہے. ہو سکتا ہے کہ انک نے تھوڑا سا الفاظ مٹا دیے ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور ورژن کہیں اور ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی پیج مسنگ ہے درمیان میں سے, یا کسی نے بعد میں آ کر کچھ ترمیم کر دی ہے, کچھ ایڈیٹنگ کر دی ہے, بعد نقطے ادھر ادھر کر دیے, الفاظ بدل دیے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو دونوں طرف سے ان کے ہاں شک ہی شک ہے. قرآن نے اس کا جواب کیسے دیا ہے؟ قرآن نے جب قرآن کے حفظ کی بات کی ہے نا, اس کی حفاظت کی بات کی ہے, تو کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ذکر کو محفوظ کیا ہے, ہم نے نازل کیا ہے, اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. اس کو قرآن نہیں کہا, کتاب نہیں کہا, کیا کہا ہے؟ ذکر. ذکر کہتے ہیں یاد کی جانے والی چیز کو. اب لاجکلی سمجھنے کی کوشش کیجئے. اسلام کے یعنی سیرت کے آخر تک, سیرت کے 23 سال کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا, اتنا تو آپ کو پتا ہوگا. اس کے پھیلنے کے دوران بھی ابھی کتاب چھپی ہوئی فارم میں ابھی کتاب نہیں ہے, قرآن نہیں ہے. تو جب اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو کتاب کی شکل میں پھیل رہا ہے یا صوتی شکل میں؟ صوتی شکل میں پھیل رہا ہے. اور اس وقت میس کمیونیکیشن بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ ای میل کمیونیکیشن ہے, ایسا نہیں ہے کہ لوگ فون پر ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ فیکسز ہے نہ کچھ اور ہے. تو لوگ اب ہزاروں میل کے فاصلے پر پھیل چکے ہیں, اور یاد کیا ہوا قرآن اب مختلف کونوں میں دنیا کے جلدی جلدی پہنچ چکا ہے. اگر یہاں پر ایک قرآن چھپتا بھی ہے, اگر مدینے میں کوئی قرآن چھپتا بھی ہے, کوئی لکھا بھی جاتا ہے, اس کا اثر اب سوڈان پر نہیں پڑ سکتا. جو صحابی اب انڈیا تک پہنچ گئے ہیں, جو صحابی اب چائنا تک پہنچ گئے ہیں, ان پر اس کا اثر نہیں پڑ سکتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب ان کا اپنا ایک ٹریڈیشن شروع ہو گیا ہے. ایک ویسٹرن اکیڈمک کے حساب سے جب اس طرح یعنی صرف ایک صوتی ٹریڈیشن, ان اورل ٹریڈیشن اس طرح پھیلے, تو اس کے اگر 1000 لوگوں میں پھیلا ہے تو اس کے 1000 ورژن ہونے چاہیے. لاجیکل سی بات ہے. اور اگر وہ لوگ آگے مزید کریں گے تو اگر وہ 10 لوگوں کو سکھائیں گے تو اس کے تو 10 ورژن اور ہونے چاہیے.
اور یہ نہیں کہ صرف ایک صورت آگے کر رہے ہیں، 114 صورتیں آگے مزید کی جا رہی ہیں، تو وہ تو اتنی ویریشنز ہو جائیں گی، اس میں اتنے متفرق خیالات ہوں گے کہ اس آیت یہ آیت کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کون سی آیت پہلے ہے، کون سی بعد میں ہے، کون سی صورت پہلے ہے، کون سی بعد میں ہے. اس کے تو اتنے ورژن ہونے چاہیے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلے کہ اوریجنل تھی کیا چیز. کیونکہ اوریجنل کیا ہے؟ یاد کی ہوئی چیز. اوریجنل لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. یاد کی ہوئی چیز تو ان کے نزدیک سب سے انریلائبل ہے. اور جیسے جیسے اگر 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، کیا ان ورژنز میں یا ان کی جو آپس میں متفرق اختلافات ہیں، ان اختلافات میں کمی ہونی چاہیے یا زیادتی ہونی چاہیے؟ ایسی زیادتی ہونی چاہیے کہ بات وہاں تک پہنچ جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کون کیا چیز تھی. اور اگر کہیں کسی ایک سلطنت میں کہیں کسی نے آفیشلی ایک مصحف بنا بھی دی تو کیا اس سے کیا اثر پڑتا ہے کہ دور کہیں کسی گاؤں میں نہ وہ بات کیسے پہنچے گی؟ ان کا تو اپنا ٹریڈیشن چلتا رہے گا. اب اس بات کو 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اب مسلمان انڈیا میں ہیں، اب مسلمان بر صغیر میں ہیں، اب مسلمان افریقہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، ہر جگہ، دنیا کے ہر جگہ، ہر کونے میں مسلمان ہیں. ابھی آپ بھی آج کسی حافظ قرآن بچے کو جس نے ابھی قرآن حفظ کیا آسٹریلیا میں، اور کسی اور بچے نے قرآن حفظ کیا لاہور میں کسی مدرسے میں، ان کو ساتھ بٹھا کے بقرہ پڑھوا لیں، کتنا فرق پڑے گا آپ کو؟ بالکل فرق نہیں ملے گا آپ کو، کوئی نہیں ملے گا. اچھا، بائی کمپیریسن جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، یہ ایکیڈیمک بات کرتے ہیں، اگر اس ایکیڈیمک ریسرچر جس نے یہ پی ایچ ڈی پیپر لکھا ہے، میں اس کا پی ایچ ڈی پیپر گما دوں، نہ اس کی کوئی ڈیجیٹل فائل ہے، نہ کوئی فزیکل فائل ہے، کچھ بھی، سب میں نے اڑا دی، اس نے خود لکھی ہے، وہ خود نہیں ریکور کر سکتا. اس نے خود لکھی ہے، وہ نہیں کر سکتا ریکور. اگر میں آج جیسے ہمارے یہاں ارونگ میں ٹیکسس میں مسجد ہے، اگر ارونگ ٹیکسس میں تمام کتابیں، تمام انٹرنیٹ، تمام کمیونیکیشن سب ہٹا دی جائے، کچھ بھی نہیں بچا، کوئی کتاب نہیں بچی، کوئی کمپیوٹر نہیں بچا، کچھ نہیں بچا. اب کہا جا رہا ہے کہ بھئی ٹیکسس کی کانسٹیٹیوشن کو ریکور کرنا ہے اس ٹاؤن میں. اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اور کوئی کہے قرآن کو ریکور کرنا ہے اس ٹاؤن میں، 24 گھنٹے کی بات ہے، قرآن واپس. بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ ایک اورل ٹریڈیشن ہے. اورل ٹریڈیشن میں یعنی بات کہیں بھی بات میں، آپ سوچیں میں ابھی آپ سے 10-15 منٹ بات کر رہا ہوں، مجھے کیا یاد ہے میرا پہلا جملہ کیا تھا، دوسرا کیا تھا، تیسرا کیا تھا؟ مجھے یاد ہے. مجھے کوئی احساس ہے کہ میں 6-7 جملوں کے بعد پہلی بات کو آخری سے ملاؤں، دوسری کو سیکنڈ لاسٹ سے ملاؤں، تیسری کو تھرڈ لاسٹ سے ملاؤں. مجھے اس بات کا احساس ہو سکتا ہے، میرے دماغ کا کمپیوٹر اس طرح چل سکتا ہے کہ میں ان باتوں کو اس طرح منظم کروں. اس طرح منظم اگر میں لکھ بھی رہا ہوں نا، لکھنے کے بعد بھی مجھے بار بار مٹا کے دوبارہ ایڈٹ کر کے ری ارینج کر کے پھر ایسی ترتیب بنانی پڑے گی. قرآن نے نہ کبھی اس ترتیب کا دعویٰ کیا، نہ کبھی لوگوں سے کہا دیکھو اس کی ترتیب اور اس ترتیب کو دیکھ کے مانو یہ خدا کا کلام ہے. یہ تو اب 1400 سال پہلے مجھ جیسا بے وقوف اس کو پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس میں تو کچھ ترتیب نظر آ رہی ہے، اور ایسی ترتیب جو میں نے کبھی کسی اور کتاب میں نہیں دیکھی. کتابوں میں ایک لینئر ترتیب ہوتی ہے نا، اے سے بات بی کی طرف، بی سے سی کی طرف، سی سے ڈی کی طرف، اس طرح بات ہوتی ہے. یہاں ہو رہی ہے اے بی سی بی اے، جس ترتیب سے بات شروع ہوئی اسی ترتیب سے بات ختم ہو رہی ہے. اسی طرح بات کو مکمل کیا جا رہا ہے. آپ کا کوئی اچھا ٹیچر ہوتا ہے نا، تو جب لیکچر شروع کرتا ہے تو آخر میں لیکچر کے ریویو کر دیتا ہے، بات مکمل کر دیتا ہے، رائٹ. اور اس کی صلاحیت صرف اتنی ہے کہ پہلی بات کو آخر میں دوبارہ دہرا دے. یہاں پہلی اور آخری کی بات نہیں ہو رہی، درمیان کی ساری بات بھی ہو رہی ہے. اس سے اچھا کانشیس یا سب کانشیس ریویو کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ قرآن کی ترتیب ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور قرآن کے کئی پہلو ہیں اعجاز کے، اس کے اپنے معجزے کے. ان میں سے ایک پہلو یہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.